बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज के अजीम सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह से अज़ली दुश्मन भारत से मादरे वतन का दिफा किया, एक निजात दहिंदा बनकर वो पूरी कौम के सामने पेश हुए। न सिर्फ पूरी कौम के सामने बल्कि दुनिया के सामने भी वो एक मर्द आन के तौर पर हीरो के तौर पर नुमाया हो चुके हैं। आज इसी हवाले से नाज़रीन फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ, जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। और यकीनन ये जो मार्का हक था, इसके हवाले से और बनियामिन मरसूस के हवाले से जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, जो पूरी कौम थी यकजहती के साथ जो इन सब का सामना किया, उस पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन साथ साथ सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी जो दिलेराना क़यादत, जुर्रतमंदाना इक़दामात की बदौलत जो पाकिस्तान इस वक्त फ़तह के झंडे गाड़ चुका है भारत के ख़िलाफ़, उनको एक एजाज़ से नवाजा गया है। और साथ साथ एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर दी है। आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ी जो एजाज़ दिया गया है, ख़िताब दिया गया है। और यकीनन ये पूरी कौम के लिए जो है एक खुशी के लम्हात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और यकीनन इसी तरह पाकिस्तान जो है वो आगे कारबंद भी रहेगा। आर्मी चीफ साहब ने इस तमाम जो उनको एजाज़ात दिए गए हैं उस पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया और अपने इस एजाज़ को उन्होंने डेडिकेट किया फ़ौज पाकिस्तान के लिए, सिविल और मिलिट्री जो हमारे शोधा हैं उनके लिए, जो गाजी बनकर आए हैं उनके लिए और पूरी कौम के लिए। और उन्होंने कहा कि ये इनफरादी एजाज़ नहीं है बल्कि पूरी कौम के लिए एक एजाज़ की बात है। यकीनन फील्ड मार्शल उसको बनाया जाता है नाजरीन जो जंग जीतता है। और हमारी जो हुकूमत है, सिविलियन हुकूमत रियासत पाकिस्तान, उन्होंने आर्म फोर्सेस की जो एक उनके इक़दामात थे उसको रिस्पेक्ट दिया गया है। और पाकिस्तान जो हर पाकिस्तानी के दिल से जो है ये दुआ निकल रही है कि हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो है वो इसी तरह नुमाया कारकर्दगी करते रहे और वतन के दिफा के लिए आगे रहे। नाज़रीन, इस पर तो बात होगी कि हालत जंग में होते हुए दुनिया की नज़रें जो हम पर मरकूज़ थी और हम रोज़ दहशत गर्दी का जो मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में सिविलियन हुकूमत का जो ये इकदाम है, तारीख़ी इकदाम है, ये कितना सही है और दुनिया इसको किस तरह देख रही है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे। लेकिन साथ साथ हम और भी हवाले से बात करेंगे जो अपडेट्स हो रही हैं। आज ही चाइनीज़ एम्बेसी के कुछ एम्बेसडर्स थे, उनकी एयर चीफ मार्शल से मुलाकात हुई है और स्ट्रेटेजिक दिफा के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। इन तमाम डेवलपमेंट को नाज़रीन पाकिस्तान तो चेयर कर रही है, दुनिया इस पर नज़रें भी गाड़ी हुई है, लेकिन जो तिलमिला रहा होगा इस वक्त वो भारत होगा। भारत इस वक्त बदहवास हुआ है और जंगी महाज पर तो उसको शिकस्त हुई है, लेकिन साथ साथ उसने अभी सबक नहीं सीखा। जो जाफ़र एक्सप्रेस की वाक़े की जो वीडियो थी उसको इंडियन मीडिया जो है वो बार बार टेलीकास्ट कर रहा है और टेलीकास्ट करके वो ये बात साबित कर रहा है कि वो जो BLA है उसको सपोर्ट करता आ रहा है। साथ साथ और भी कुछ खबरें उनकी तरफ से आ रही हैं कि भारत की रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदुत्वा ग्रुप हैं उसका रुकन बलूचिस्तान आर्मी का जो है वो अकाउंट चलाता रहा है। सो पाकिस्तान इस हवाले से जो बार बार प्रूफ देकर दुनिया को बताता रहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार और एजेंसी वहाँ की रॉ ये शामिल हैं, तो ये बिल्कुल इस बात को जो है वो कंफर्म कर रहा है। इसी हवाले से बात होगी। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे मौजूद हैं स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दोनों दिफाई तज्जियाकार हैं। कुछ ही देर में हमें नून लीग की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद होगी। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब होंगे। तीनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जाहिद साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ। सर, हम जब भी बात करते हैं कि आर्मी चीफ साहब की जो एक हमें पेशा वराना सलाहियतें और उनके इक़दामात, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे और आ जाती हूँ। जिस दिन कौमी सलामती इजलास हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त हुकूमत ने जो है तमाम इख्तियारात अफवाज पाकिस्तान को, सिपह सलार को सौंप दिए थे कि जी आप जो फैसला करेंगे उस पर हम आपके साथ खड़े हैं। उसके हमने बाद देखा कि आर्मी चीफ साहब और एयर चीफ मार्शल साहब दोनों ने मिलकर शाना बशाना होकर ऐसे ऐसे वार किए हैं भारत पर कि भारत जो है तिलमिला उठा है। लेकिन इस वक्त जो है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इस बार के इनको जो फील्ड मार्शल बनाया गया है, इसको किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रमोशन नहीं है या एक रिकग्निशन नहीं है, ये पूरी कौम की रिकग्निशन है। बिकॉज आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशंस ख़त्म हुए, जब हमारी वो विक्ट्री हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जीत से नवाजा,
تو جو ملٹری سپوکس پرسن تھے پاکستان آرمی کے، انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا سپہ سالار کی طرف سے، تمام آرمڈ فورسز کی طرف سے انکلوڈنگ نیوی، ایئر فورس اور جو لوگ بھی شامل تھے، وہ پوری قوم کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب تک قوم نہ کھڑی ہو فوج کے ساتھ کوئی وکٹری آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور آج قوم نے اپنا جو شکریہ ہے وہ اپنے سپہ سالار کو، دیکھیں یہ ایک، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک انڈیویجول کو نہیں دیا گیا، اور جنرل عاصم منیر نے بھی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنے شہداء کے نام، اپنے غازیوں کے نام، اپنی عوام کے نام. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ اعزاز عوام کا ہے، تو یہ پاکستان کا اعزاز ہے. تو اس کو کسی اس ایسی ڈیبیٹ میں ڈالنا کہ یہ کیوں انڈیویجول کو دیا گیا، کیسے کیا گیا، اور لوگ یہ دیکھیں یہ مشترکہ اعزاز ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے. 71 میں مانک شاہ کو یہ اعزاز دیا گیا تھا، اور کنسپریسی سے جیتنے والی ایک وار کو، ایک جھوٹ پر مبنی وار کو، اس کا اعزاز دیا گیا 73 میں. ان کو 2 سال لگے جو بھی اس کے جب اختتام ہوا 73 میں ان کو دیا گیا. اس کے بعد یہ اعزاز آج پاکستان نے یہ میسج بھی کنوے کیا ہے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی، وی ہیو دی کیپیبلٹی اینڈ وی ہیو دا ول، نیشنل ول. تو وہ ہم نے ریپرزینٹ کی، پیش کیا، اور پاک بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دیا. تو یہ اس اعزاز کو ایک اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے. باقی یہ ایک اعزاز ہے جو دیا گیا ہے، اٹ ول ہیو نو بیئرنگ آن اینی تھنگ ایلس، کوئی پرکس، پریویلیجز یا ان کے فوائد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آف کورس ایک کچھ چیزیں ہیں جو تاحیات ان کے ساتھ یہ رہیں گی، وہ یونیفارم سے پہن سکتے. ایکچولی یہ جو پرائیڈ وہ انہوں نے لایا ہے، نہ صرف اپنے لیے، پورے پاکستان کے لیے. آج دیکھیں نا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، جی آپ چھوڑ دیں کسی انڈیویجول کو، ملٹری کو، تو الحمدللہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. ایوری سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے آج سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی. اس کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے آج سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے آج سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی. وفاقی حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وفاقی کابینہ نے آج سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی، اور اس وقت نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. درست ہر وقت بر وقت طاری ہو گیا ہے، اس وقت بھی ہے، اور یہ جو لمحات ہیں یہ ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا بھی کر رہے ہیں اپنے رب العزت کا. مسعود صاحب، یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے. بڑی بہترین، بڑی خوبصورت بات کی آرمی فیلڈ مارشل. اب تو میں ان کو، بلکہ اسی طرح یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کو اس خطاب سے مطلب مخاطب کر رہے ہیں. یہ اس سے پاکستان، ایک پاکستانی کا کانفیڈنس کتنا بلڈ ہوا ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں، میرا خیال میں جب یہ مارکہ حق ہوا ہے 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک، آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی قوم جو ڈیوائیڈڈ تھی، اور پولیٹیکل ڈویژن تھی، پولرائزیشن تھی، اور اداروں کے ساتھ بڑا اختلاف تھا، لیکن اس ایک ایونٹ نے اور جس لیڈرشپ کے تحت یہ سارا کچھ ہوا، قوم جو ہے، نیشنل فیبرک جو تھا وہ جڑ گیا تھا دوبارہ آ کے. اور وہ ہم نے وہ ماحول، لوگ بتاتے ہیں جو 65 میں تھا، اس طرح کا ماحول کریٹ ہوا تھا، اور لوگوں میں ایک جذبہ تھا، اور جس میں اور جنون میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو ہمارے جن لوگوں سے ہم نے انٹریکشن کی ہے، تو وہ دیکھیں لیڈرشپ کو جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جنہوں نے اعتماد کیا ملٹری لیڈرشپ کے اوپر، اور ملٹری لیڈرشپ نے اکارڈنگلی ڈیلیور کیا. اور ڈیلیور بھی دیکھیں ایسا کیا کہ اب ایک ایسا نام پاکستان کا اسٹیبلش ہو چکا ہے، پاکستان کے ریلیونس اسٹیبلش ہو گئی اکراس دی گلوب. اب دنیا پاکستان کو ایٹ پار وتھ انڈیا دیکھتی ہے. اب دیکھیں نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہر دفعہ جہاں مڈل ایسٹ میں گیا تو 6 دفعہ ذکر کیا، فاکس نیوز کا انٹرویو دیا، وہاں پہ پاکستان کا ذکر کیا، کہا پاکستانی بریلینٹ ہے، جینیس ہے، ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے.
وہ ہے. پھر دیکھیں جب ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے کہ جی میں میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں, وہ ہماری وکٹری ہے. مارکو ریویو جب ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ براڈ سیٹ آف ایجنڈاز ہوں گے, ایشوز ہوں گے which will be discussed between Pakistan and India at neutral venue, وہ پاکستان کی وکٹری ہے. اب جس طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی ہے تو اب لوگ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تھیسس کر لکھ رہے ہیں, وار گیمنگ ہو رہی ہے کہ آخر پاکستان نے اپنے سے 11 گنا بڑے ملک کو کیسے شکست دی ہے. تو اس کے لیے لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے, جس میں بیسکلی دیکھیں فوج میں پلٹون ہو, لیڈر کمانڈر ہو سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک, وہ میٹر کرتی ہے. تو ایکسپشنل جو لیڈرشپ تھی جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کی ڈیورنگ دس کنفلکٹ, تو اس کو ایکنالج کر کے جو ان کو یہ ریکگنائز کر کے فیلڈ مارشل کا یہ رینک ان کو ملا ہے. تو جس طرح جنرل ظاہر نے کہا کہ ایک اعزازی رینک ہے, لیکن ایک ایکنالجمنٹ ہے ان کی کنٹریبیوشن کی, ان کی سروسز کی. اور بیسکلی پھر یہ بھی دیکھیں کہ ڈسیسو لیڈرشپ تھی. He was strategically clarity ان کے ذہن میں تھی, اسٹریٹجک ڈیسیجنز انہوں نے لیے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارا جو پوسچر تھا وہ بہت اسرٹیو تھا. اور دیکھیں جب افغانستان کی بات بھی تو ان کا بڑا کلیئر کٹ تھا, بھائی یہ ہماری پالیسی ہوگی, دل میں نو کمپرومائز, کوئی اسٹیٹس کو نہیں ہوگا, کوئی اپالوجیز نہیں ہوں گے, اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہوں گی. اور انہوں نے کہا ہم نے ہاٹ اسٹیٹ بن کے دکھانا ہے. انڈیا پہ آیا تو ادھر بھی کلیئرٹی تھی, انہوں نے کہا 2 نیشن تھیوری کی بات کی اور انہوں نے ثابت بھی کیا. اور پھر دیکھیں کشمیر کا انہوں نے کہا جنگ لڑ رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کشمیر کے لیے ہم 3 جنگیں لڑی, 10 لڑنے کو تیار ہیں. سو وہ والا ایک فکر, ان کی ایک سوچ تھی, پھر ان کی لیڈرشپ تھی. اور اکارڈنگلی دیکھیں کہ قوم کی توقعات پہ اترے. اور 1947 کے بعد سے میں کہتا ہوں ایسے بڑی کمپریہنسو وکٹری پاکستان کی آل ڈومین آف وارفیئر ہم نے جو ڈیمانسٹریٹ کی. یہ لیڈرشپ کو جاتی ہے فیلڈ مارشل عاصم کو اور جنرل جو ایئر مارشل ہے سدھو کو, کہ ان کی کنٹریبیوشن تھی اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے فورسز کو لیڈ کیا. میرا خیال میں کہ دنیا کو بھی ایک میسج گیا ہے. لیکن انڈیا دیکھیں جو ان کو بڑا اس پہ کوئی اترا رہے تھے, تو لیکن دیکھیں پولیٹیکلی, ملٹریلی, ڈپلومیٹکلی اور اندر سے ادھر جو ان کا کیپٹل تھا وہ سارا گر چکا ہے. لوگوں کا اعتماد بی جے پی اور سنگھ پریوار سے ختم ہوا ہے. اور میرا خیال میں جو ابھی بھی یہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ تھی, اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے یہ گورنمنٹ آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو وکٹری کی ہے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ وی شوڈ نیور لوور اوور گارڈز. ہمیں تمام پریکاشن ضرور لینی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کو سبق سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, کیسر شیخ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شکریہ سر, آپ تشریف لائے. سر, میدان جنگ سے سفارتی محاذ تک ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب دونوں شانہ بشانہ جو ہے ہمیں نظر آئے. ان کی انڈرسٹینڈنگ, اکنامک, جو پرائم منسٹر صاحب کا ان پر اعتماد تھا اور جو انہوں نے ڈیلیور کیا فیلڈ مارشل صاحب نے ہماری, تو یہ تمام چیزیں, اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا پسند کریں گے؟ اور آج کا دن جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا فیڈرل کیبنٹ میں, یہ کتنا اہم اور تاریخی رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس جو وار ہوئی 4 دن تک تھی یہ وار, اور انڈیا نے بہت زیادہ خواہ مخواہ بغیر کسی جواز کے جان بوجھ کے پاکستان پہ حملہ کیا. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو کرش کریں گے, اور انہوں نے, ان کی نیت صاف نہیں تھی. دیکھیے ان کی اکانومی $4.2 بلین ہے اور ہماری اکانومی کوئی $360 ملین ہے. 12 گنا ان کی اکانومی ہے, 12 گنا ملک ہے. اور پھر ان کا ڈیفنس کا بجٹ, ہمارا ڈیفنس کا بجٹ $8.5 بلین ہے اور ان کا ڈیفنس کا بجٹ $83 بلین ہے. 10 گنا ان کا ڈیفنس بجٹ. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ہماری یہ بہترین لیڈرشپ, جیسے میاں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹسمین شپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو انہوں نے مینجمنٹ, جس طرح اپنے فوج کو پلان کیا اور جس طرح انہوں نے ڈیفینسو اپنی اسٹریٹجی رکھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی, اس پہ لیکچر دیے جائیں گے. پوری دنیا میں پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے سے 12 گنا اکانومی والے ملک کو, اپنے سے 10 گنا ڈیفنس بجٹ والے ملک کو, اور جن کا غرور اور تکبر ہی اتنا تھا, خواہ مخواہ کوئی ان کے پاس جواز نہیں. ہم نے
क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी कैबिनेट में ये कहा कि हमने तो बड़े वाज़ेह तरीके से नेक नियति से ये कहा था कि दुनिया के किसी भी न्यूट्रल इदारे से जाके तहकीकात करा लें, हम इनमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हमारे हाथ साफ हैं। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार ने कोई बात मानी ही नहीं। तो आज जो उनका तकब्बर और गरूर जो है वो मलिया मेट हो गया। अब मैंने असम्बली में यही बात तकरीर की है, इससे जंग से कुछ दिन पहले मेरी स्पीच थी पिछले मंडे को, दो हफ्ते पहले। तो उसमें मैंने ये कहा कि इनका हमें अपना बजट बढ़ाना चाहिए डिफेंस का, क्योंकि ये कुरान पाक का भी ये है कि अपना घोड़े तैयार रखो। तो मेरी इस बात को इंडियन मीडिया ने इस तरह उछाला कि इनके अपने मेंबर ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हर चीज़ इंडिया के पास है। अभी 10 गुना इकानमी को अंदाज़ा हो गया ना कि हमारे पास क्या था। जो कुछ उनका अशर हमने किया है और इस पे आज जो सब ने मिल के मुश्तरका तौर पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने रिकमेंड किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और सारी पूरी काबीना ने यूनानी मसली जनरल आसिम मुनीर साहब को प्रमोट करके जो फील्ड मार्शल में तरक्की दी और एजाज़ दिया। तो ये हमारी पूरी कौम की इज़्ज़त और तकरीम है, सारी दुनिया ने तस्लीम किया। और मैं असल बात जो आपको बताना चाहता हूँ उसमें ये है कि जंग बंदी के लिए उन्होंने अमेरिका को जाकर रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने ये पहली बार मैंने देखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को मैं सराहूँगा क्योंकि उन्होंने ये जो बिजनेस का कारोबार का जो हथियार इस्तेमाल किए नहीं कभी पहले मैंने वारों में और नहीं सर देखा। अभी ये जो आप बता रहे हैं ना कि ट्रम्प ने जो सालिसी के किरदार की बात की है, तो ये भारतीय पार्लियामान में जो 19 मई को हुआ था उसमें सेशन के दौरान जो अमरीकी सदर हैं उनके मुबैना सालिसी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी कर दिया उन्होंने। वो मुस्तरद कर नहीं सकेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अमेरिका के साथ बिजनेस उसके सबसे क्रूशियल है। ये बाकी चीज़ें तो मुस्तरद करते रहे ना, वन साइडेड करते रहे। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अमेरिका क्योंकि इस पे अब उन्होंने इज्जत नहीं की, ट्रम्प की प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुद कहा सालिसी कराने के लिए और अब वो कह रहे नहीं हमने तो आपने तो बीच में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो ये तो वो शिकस्त और इबरतनाक अपनी जो अपनी शिकस्त है उसको छुपाने की खिफत मिटाने के लिए ना। लेकिन बात जो क्लियर हो गई ना, इवन अमेरिका ने भी उनको साथ हमारा, क्योंकि बात हमारी सही है, वो हक पे हमारी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो कश्मीर को उनको ये अवॉइड नहीं कर सकेंगे, उनको कश्मीर को डिस्कस करना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये सीरियस कहा है कि हम आपसे नहीं बिजनेस करेंगे। उन्होंने अपने एप्पल को कहा कि आप इन्वेस्ट ही नहीं करें इंडिया में। तो इनके लिए एक बहुत और वो दूसरा पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ भी की कि भाई और ट्रेड के हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान ट्रेड के लिए बहुत अच्छा पूरी मुल्क दुनिया है को महसूस हो और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स है उसके बगैर कश्मीर के सेटल किए बगैर ये अरबों जो लोगों का हर वक्त ये मसला रहेगा, एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को, एक नया पाकिस्तान एमर्ज हो रहा है, गेम चेंजर है। मैं मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट का, मुझे पता है कि कितनी अभी से आपने आनी शुरू हो गई। जो बाहर से पाकिस्तानी बैठे हैं उनको एक नया कॉन्फिडेंस आया है ओवरसीज पाकिस्तानी को, पाकिस्तान की इकानमी पे, पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और दुनिया का हमारे जो दोस्त ममालिक हैं बहुत बड़ी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडिया में। नेशनल सिक्योरिटी डोमेन हो गया, पॉलिटिकल हमारा डोमेन हो गया, इकोनॉमिकली हो गया और इतना एतमाद बढ़ा है कि इसके जल्द हम कुछ नतायज, मजबूत नतायज आने वाले दिनों में ही देखेंगे। इनका सेरा जो है ना, सेरा इनका प्राइम मिनिस्टर और जी बिल्कुल हमारे बिल्कुल सिविलियन लीडरशिप है और हमारी मिलिट्री लीडरशिप है। सर जाहिद साहब, ये जो अब आर्मी चीफ साहब हमारे जो अब फील्ड मार्शल हो गए आसिम मुनीर साहब, इनके इस एजाज को और दूसरा जो हमारे एयर मार्शल की एक्सटेंशन है, इससे भारत को क्या फ्यूचर की समझ आ रही है? जी देखिए, भारत को इस वक्त तो कंफ्यूज्ड है जी, वो कंफ्यूज्ड है, ब्रूज्ड है और एक जो जख्मी जैसे वो एक जानवर होता है उस तरह वो बिहेव कर रहे हैं। अभी ये जो देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशन इनटू देयर मिलिट्री है ना, यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस मिलिट्री के अंदर इतना ज्यादा है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। वहां पे इनिशियल 24 आवर्स के अंदर अंदर, रादर मैं कहूंगा 40 मिनट्स के अंदर अंदर जो पहला हमारा डिफेंसिव मनूवर गया उसके अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर एम्बेरेस्ड
شازیہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی ملٹری کمانڈر کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دا ارلی سٹیجز آف دا وار ایز سون ایز پاسبل اپوننٹ کی جو ملٹری فورسز ہیں ان کو امبیرسمنٹ ہو جائے ان کے اپنے لوگوں کی آنکھوں میں کہ ان کا کانفیڈنس ہی شیٹر ہو جائے کہ دے کانٹ ڈیفینڈ اس. تو وہ اٹیک کرنے آئے تھے, اٹیک کرنا تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے انہوں نے 6 سیویلینز ٹارگٹس لیے, 6 مساجد کو ٹارگٹ کیا, 6 مساجد کو جن کو وہ ٹیررسٹ کیمپ کہہ رہے ہیں, جدھر وہ ٹیررسٹ جن کو کہہ رہے ہیں وہ 4 سال کی ہوا بی میری ہماری بچی کیا وہ ٹیررسٹ تھی, 7 سال کا ارتضا, یہ عزیر, یہ محمد, کیا تم یہ معصوم بچے آپ نے مارے ہیں, مساجد میں مارے ہیں, قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے. مجھے تو شرم آتی ہے. اور 23 کروڑ جو مسلمان ہیں بھارت کے اندر رہتے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ وہ نوٹ کر لیں, آج میری بات اس کلپ کو کہیں رکھ لیں, اور بھارت کی عوام اور مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگ شروع کر دیں, کم از کم اپنے لیے آواز تو اٹھائیں. وقف بل ادھر پیش ہو رہے ہیں, وہاں پہ اسٹیٹ لیس ان کو کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی بابری مسجد گرائی گئی تو ان کو ٹارگٹ کیا. خیر اینی وے, تو یہاں پر پاکستان کی عوام کانفیڈنس شو کر رہی ہے اپنی ملٹری کے اندر, اور وہاں ملٹری کے اوپر کوسچن ہو گیا. راہل گاندھی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بتائے نا تیارے کیسے گرے, وہ تھوڑا سا لنک بھی کرتے ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے جی, جب بوفرز گنیں آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ راجیو گاندھی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے, لاٹ آف منی از انوالوڈ. اب اڈانیز اور امبانیز اور یہ جو رافیل کی ڈیلز ہیں, تو ایک چائے والا جب ملٹی بلینئر بن جائے گا تو وہاں کی عوام اب کوسچن کر رہے ہیں. they have no faith in their military. وہ کہتے ہیں ان کو S-400 کیونکہ رافیل تیاری کی خریداری میں بڑا مودی کو سرکار کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. نشانہ کیا جی, these are facts. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دے دیں, ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ جہاز دے دیں, لیکن چلانے تو انہوں نے ہے نا. تو they have lost the confidence. اور دیکھیں ان کی اپنی ملٹری جو ہے اس وقت ڈیمورلائز ہے. وجہ they were not fighting a just war. دیکھیں کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو, سولجرز کی جو سائیکی ہے نا جی, اٹس ناٹ آرڈنری سائیکی, ناٹ دس کہ آئی ایم ایکس ملٹری. میں سیریسلی دیکھیں وہ زندگی کے سودے کرتا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے مرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو. میں انڈین ملٹری کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک اسپرٹ کے ساتھ ہے, بٹ they were put into a wrong war. وہ مودی کی جنگ لڑ رہے تھے, وہ ہندوتوا کی جنگ لڑ رہے تھے, وہ RSS کی جنگ لڑ رہے تھے, وہ بھارت کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے. they were not into it. اس لیے تو وہ immediately they went out of the battle. انہوں نے نہ قربانی کا جذبہ ہے, نہ لڑنے کا جذبہ ہے. تو اب اگر انہیں جنگ لڑنی ہے میڈیا کے اوپر ارناب سے یا جنرل بخشی سے جنگ لڑنی ہے, یہ جنگ تو وہ بہت اچھی لڑ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کے جو جوان افسر ہیں یا جو ہمارے فوجی ہیں, ان سے ایگزامپل لیں, ان سے کوئی ٹریننگ حاصل کریں کہ وہ اپنے ملک کی خاطر جب جاتے ہیں تو ماؤں کو خط لکھ کر جاتے ہیں کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. ہمارے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں وہ لکھ کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے مادر وطن کی خاطر شہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور ایک شادی میں کوئکلی if you allow me ایک پوائنٹ, کیونکہ پچھلی ڈسکشن میں یہ بات ہوتی ہے. دیکھیں ان کی ملٹری فیلئر جب ہوا ہے امیجیٹلی تو they were shocked, اور سکریمبل کیا انہوں نے اپنی امریکہ کے وہ جو انہوں نے پاؤں پکڑے ہیں کہ ابھی بچانے ہمیں آ جائیں. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج مشری صاحب ان کے جو مصری ہیں فورن سیکٹری, وہ کیبنٹ وہ جب پارلیمنٹری کمیٹی کو دے رہے تھے تو جھوٹ بول رہے تھے. دیکھیں ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے جی, اور یہ بھارت کی عوام ضرور اپنے لوگوں سے پوچھے, اور پاکستان بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ امریکہ کے پاس نہیں گئے تو دے شوڈ کال دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسیڈر جو دلی میں, اور اس کو ڈیمارچ کریں کہ وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ از میکنگ دیز اسٹیٹمنٹس. ان کو ان کو ڈیمارچ کریں, ان سے پوچھے کہ یہ ایسا ہے نہیں. تو دے وینٹ دیئر, وہ ایک جھوٹ. اور انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی تو ٹریلر چلا ہے, پاکستان نے تو ابھی پرومو چلایا ہے جی. اگر آپریشن سندور کا مووی کا ٹریلر چلا ہے تو جو ان کے لیے ہم نے آپریشن, تو وہ جو ایگریشن تھی بھارت کی اور جو وار مونگرنگ تھی اس کا تو صرف جواب دیا تھا ہماری مسلح افواج نے. اس کے بعد اب جو فیلڈ مارشل بن چکے ہیں تو اب تو وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی اب بھارت کی. مسعود صاحب ذرا ہم آ جاتے ہیں, یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ہم ہمیشہ ثبوت کے ساتھ عالمی دنیا کو بتاتے بھی رہے ہیں, ڈوزیر بھی دیے ہم نے, کہ بلوچستان میں جو ہے وہ جو بھارتی حکومت اور انتہا پسند ہندو ہیں وہ وہاں کی جو تنظیمیں BLA ان کو سپورٹ کرتے رہے. ہم نے پہلے بھی بات کی, ثبوت کے ساتھ کیا. ابھی 22 اپریل کے بعد DG ISP نے ایک پریس بریفنگ کی تھی جی, مجید بریگیڈ کو سامنے لے کر آئے تھے, ان کے جو فوجی حاضر سروس تھے ان کو سامنے لے کر آئے, ان کی ویڈیو کالز وغیرہ آڈیو کالز وغیرہ جو ہیں ان کی وہ لیک بھی کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے جو ویڈیو ہے وہ اس وقت انڈین میڈیا نشر کر رہا ہے, یہ بھی ایک پروف ہے.
जो पाकिस्तान हमेशा बताता आ रहा है, और ये इस वक्त प्रोवोक कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके BLA के, बल्कि उनकी तो भारतीय हुकूमत के मिनिस्टर्स या उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं वो BLA को सपोर्ट करते हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि एक तरफ तो चले हम ये तमाम काम कर रहे हैं, एक तरफ डिप्लोमेसी के साथ हम इस केस को आगे परसू करें, और साथ साथ ये जो अब बहुत सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, हिंदुत्वा ग्रुप का रुकन जो है बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चला रही है, तमाम चीज़ें प्रूफ के सामने। मसूद साहब जी, ये देखें, मेरे ख्याल में अभी जिस तरीके से उनका ह्यूमिलिएशन हुआ है आफ्टर दैट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम वाला हुआ था, अब उसके बाद उन्होंने जिस तरह उनके थिंक टैंक्स थे, जनरल ऑफिसर्स थे पुराने, वो सारे कह रहे थे कि एक कोवर्ट ऑपरेशन हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो अभी उन्होंने फोकस कर दिया प्रॉक्सीज को यूज करने के लिए। और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा है कि एक सर्च देखी है अटैक्स की, टेररिस्ट अटैक्स की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में पहले भी यही देखें इनका बहस रहा है, और वहां से उन्हें ब्रास भी उन्होंने उधर ही बनाई थी 2018 में, और 2020 में फिर कंसोर्शियम बनाया कि ब्रास को और फितना और खारिज को मिलाया था। सो इनका फोकस वहां पे है और प्रेजेंस वहां पे है। अब डिपेंड करता है कि अमीर खान मुत्तकी साहब अभी चाइना में है, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी वहीं पे है और चाइनीज भी वहां पे है, तो वो एक अच्छी बातचीत हमें तवक्को होगी। और इससे पहले भी देखें कि अफगानिस्तान का सॉइल यूज होता है, तो अब भी खतरा है कि अफगानिस्तान को दोबारा इंडियन जो रॉ वाले इसको यूज कर सकते हैं, इसमें अपना सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जिस तरीके से पिछले 20 साल में अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत में थी, तो उसको काउंटर करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी कुछ दिन पहले तक सादिक साहब भी ही वॉज इन अफगानिस्तान, काबुल में थे, चाइनीज स्पेशल एनवॉय भी काबुल में थे, तो वो बातचीत करने गए थे। तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान को तो क्लैरिटी है कि जो दहशतगर्द हैं, ब्रास हो या फितना खारिज है, वो इंडिया के प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से, फाइनेंस से, जो भी है वहाँ इंडिया उनको फाइनेंस कर रहा है। सेफ हेवन्स अफगानिस्तान में है, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कोई इस पे चांस नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, चाहे वो फ्रंटियर कोर के लोग हैं या आर्मी के लोग हैं या पुलिस के हैं या सिक्योरिटी के हैं, बहुत अच्छा उनका काम कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हम इतना कोई फ्री रन को नहीं मिलेगा। अज़म इस्तेहकाम के अम्ब्रेला में यकीनन जो ऑपरेशन है उसमें मज़ीद तेजी आएगी, और इसमें हम कोई चांस इसमें नहीं लेंगे। जो भी जो दहशतगर्द होगा जहाँ भी आएगा, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, हमें उनके वेयर हाउस का पता है। अफगानिस्तान के अंदर से जिस तरह मैंने कहा बातचीत चल रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी ऑप्शन पाकिस्तान के पास बहुत सारे ओपन हैं। ठीक है। जाहिद साहब, हम इस पे बलूचिस्तान चूँकि कैसर साहब से मैं भी सवाल लूँगी, लेकिन चूँकि बात हो रही है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, भारतीय इंसर्जेंसीज के तो हम बहुत ज़्यादा सबूत देते भी आ रहे हैं, और मुसल्लह अफवाज भी इस हवाले से, और हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी खुद जो उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो हामिल शख्स हैं वो भी इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बलूचिस्तान में और भी बहुत सारी हमें नज़र आती हैं, जैसे अलहदगी पसंद का तंजीमें हैं। अगर हम थोड़ा कंपैरेटिवली इसको देखें कि जो तुर्की के सामने जो हथियार डालने वाली आज़ाद कुर्द रियासत है, उसके जो हामी तंजीम है, उससे हम इसका मवाजेंगे तो आपको क्या नज़र आता है? कि क्योंकि हमें अब दीगर इश्यूज़ को भी एड्रेस करना है, आप समझते हैं कि इनका कंपैरिजन किया जा सकता है? देखिए शादी, ये जो इंसर्जेंसीज होती हैं ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। तुर्किया का जो इशू है उसके साथ अब कुर्दिस्तान का आप देखते हैं तो वो बाकी भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी उनका एक इशू है, वहाँ पे चल रहा होता है। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है तुर्किया के ख़िलाफ़ उनकी थी, उसकी डायनामिक्स में और पाकिस्तान की डायनामिक्स में बहुत फ़र्क है जी। अच्छा। यहाँ हम देखते हैं कि एक पूरा रेड सिंडिकेट है जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो स्पॉन्सर कंट्री है पूरी इसके पीछे, दैट इज़ इंडिया। उसमें तो अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जितने अब इस वॉर के बीच में BLA के कमांडर्स के या BRA के बलूचिस्तान के ये जो सो कॉल्ड लोग थे, इनको सबसे ज़्यादा TV कवरेज वहाँ पे मिली है, जो अभी वो गायब भी हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, आप देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया एक स्पॉन्सर स्टेट है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे अपना बहुत अरसे से बलूचिस्तान की एक इन्वायरमेंट रही है जी। बलूचिस्तान अगर आप हिस्टोरिकली पुराना देखें तो ये एक बफर जोन के तौर पर, ब्रिटिश रशियंस का भी जब कॉन्फ्लिक्ट था, एंग्लो जब एप्लीकेशन थी, उस वक्त भी इसको डेलिब्रेटली एक जगह पे रखा गया। फिर यहाँ पे सरदारी सिस्टम आया, बहुत सारी चीज़ें हुई,
تو وہاں پہ اس کو گرو نہیں کرنے دی گئی. یس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سوشل اکنامک ڈیپریویشنز تو رہیں جس کا فائدہ سب نے اٹھایا اور اب اسی کا وہ فائدہ اٹھایا. اب پھر ہماری جو سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہے وہ شروع تو بڑے صحیح میں بھی آبجیکٹیوز پہ ہوتی ہوں, ایشوز بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ اکمولیٹو فیلئر سے, لیکن وہ بعد میں سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ کا روپ دھار لیتی ہیں اور وہ بھی ہائی جیک ہو جاتی ہے. ان کے تانے بانے بھی اب وہاں پر مل رہے ہیں. پھر افغانستان کی انوائرمنٹ یہ کر رہی ہے تو آف کورس اس کے ڈائنامکس آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. ہاں پاکستان کو اب ایک اگریسو اپروچ کے ساتھ یہاں پہ جانا ہوگا. اگریسو سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ملٹری آپریشنز کی میں بات کر رہا ہوں. کائنیٹک ہیز اے 30-40% آف اپلیکیشن جی وہ آپ نے کرنی ہے. اور اس وقت ایک موڈ بنا ہوا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت پورے پاکستان کو, پورے انکلوڈنگ بلوچستان کے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان کی اسلام کی ترقی اور پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کو سب سے زیادہ تھریٹ انڈیا سے ہے. اور بلوچستان کے اندر بیٹھے لوگ جو انڈیا کے لیے گیم کر رہے ہیں, اندر وہاں پہ بھی نفرت کا ایک ایلیمنٹ اس وقت موجود ہے. تو اگریسو سے میری مراد یہ کہ ہمیں سوشو پولیٹیکل اکنامک تمام پرونگز میں بہت اگریسولی جانا ہوگا. ملٹری کو چاہیے کہ اب اگریسو کائنیٹک آپریشنز کرے وتھ پریسیجن. جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو بیٹ کیا, اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے. بلوچستان کے اندر جو لوگ انسرجنسی کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اسٹیٹ پہلے ان کو معافی سمجھ لیں, ایک رویہ نرم رویہ رکھ رہی تھی. اب دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ. وہ ایک کنڈیشن آپ پرولونگ نہیں رکھ سکتے. تو پریسیجن, کائنیٹکس اینڈ پیپل سینٹرک اپروچ. میں گورنمنٹ سے بھی کہوں گا, کیسر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے سوشل سائنٹسٹ ڈالیں, لیڈرشپ ڈالیں. جو کامنرز ہیں وہاں کے وہ اسرٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 17 میں سے 14 سردار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, میں کسی کو آج آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک نئے پاکستان نے جنم لیا ہے. جب نیا پاکستان جنم لے گا تو میں چاہوں گا کہ نیا بلوچستان جنم لے, نیا خیبر پختونخوا جنم لے, وہ مل کے پھر نئے پاکستان میں ہم بہتر طریقے سے سروائیو کر سکیں گے. تو 1-2 ڈسٹرکٹ پکڑیں, میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا اس کو ماڈل ڈسٹرکٹس بنائیں. وہاں کی اکنامکس, وہاں کی پالیٹکس, وہاں کی سوشل امپرومنٹ, وہاں کے آپریشنز, اور سلولی اینڈ گریجولی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ادھر تک پہنچیں گے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, یہ پیغام بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اسٹیٹ آف پاکستان از ویری کلیئر. اینیمی ود ان, اینیمی ود آؤٹ, اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے مودی اور اس کے حواریوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے. کیسر صاحب بڑی اچھی بات کی ہے زاہد صاحب نے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت دیکھیے ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ملٹیپل ٹاسک جو ہے ان کے ذمہ تھا اور انہوں نے ایک ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں. اس حوالے سے بھی ان کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے. اور بلوچستان خاص طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. $6 ٹریلین کے ہمارے پاس ہیں. اگر ہم اس وقت بلوچستان کے مسائل کو کسی حد تک 30-40% بھی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو ہمیں آگے 10-15 سال میں جو نظر آئے گا ہمارے مائنز اینڈ منرل سے جو ہمارے اکانومی جو بوسٹ کرے گی وہ ہمیں 5 سالوں میں نظر آ جائے گی. جی زاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا اور میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہوں اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں پچھلے ہی ہفتے میں امریکن کمپنیز ہمارے پاس آئیں, چائنیز نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا منرلز میں. دیکھیے چائنیز کو وہاں پہ جان بوجھ کے سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور چائنیز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انڈیا انوالو ہے. اب تو دیکھ لیا اس وار میں کھل کے چائنا نے ہماری سپورٹ کی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا یہاں پہ رہا ہے جو وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہاں سرمایہ کاری پاکستان میں ہو. تو ساری معاملات کو, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کے پی کے جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں چائنا میں, تو وہاں چائنا پاکستان اور افغانستان کی آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو افغانستان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے اور کے پی کے میں, کیونکہ بالکل گیم چینجر ہے یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ پرسیپشن ہی پاکستان کا چینج ہو گیا اور سب کو اندازہ بھی ہو گیا, انویسٹرز کو بھی اندازہ ہو گیا اور پاکستان میں کھل کے انویسٹمنٹ کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں جو صورتحال تھی اس میں افغانستان کو بھی اندازہ ہے کہ اب یہ ہارڈ سٹیٹ ہے. اب جو یہ بات عاصم منیر صاحب نے بڑے کھل کے کہی فیلڈ مارشل نے کہ یہ اب ہارڈ سٹیٹ ہو گیا, وہ اتنا ہم نرمی اور رعایت نہیں کریں گے اور انڈیا کو کھل کے کھیلنے کا, کیونکہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ انڈیا کو بھی اب جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ان کو سارا اندازہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے چینج ہو گئے, انویسٹمنٹ بہت زیادہ. اور بلوچستان میں واقعی غربت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, انڈر ڈیولپڈ ہے. ہمارے گوادر
سپورٹ جو ہے بڑے عرصے سے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. لیکن اب جو نئے سرے سے انٹرسٹ دیا جا رہا ہے اس میں بلوچستان کا اپنا فائدہ ہے ان لوگوں کو, کیونکہ ان کو روزگار ملے گا, ان کے حالات بہتر ہوں گے, اور میں بہت دیکھ رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کا دلچسپی بڑھ رہی ہے. اور پاکستان نے بھی یہ جو ہارڈ اسٹیٹ والا فیصلہ کیا نا بڑا صحیح ہے. یعنی پاکستان کے لیے کسی کو ہم نہیں کریں گے, کوئی برداشت کریں گے, لینینسی اس میں دکھائیں گے. اور ہماری جو کابینہ ہے وہ بھی اس پہ پوری طرح متفق ہے پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان نے یہ جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس سے ہمیں بہت بڑی گیم چینجر اور بڑے نئے حالات سے پرسیپشن ہی پاکستان کا تبدیل ہوا ہے. دنیا پوری دیکھ رہی ہے پاکستان کو, ایک اسٹرانگ کنٹری دیکھ رہی ہے, اور ہماری اکانومی کو وہ بھی بڑا ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور میں انویسٹمنٹ کی خاص طور پہ آپ سے بات کروں گا کہ انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو اچھے رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں. ٹھیک ہے. شاہد کیانی صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو سیز فائر ہوا, اس کے بعد ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے چین نے دعوت دی تھی اس دورے کو, اس کے سگنیفیکنس کے بارے میں مختصراً بتائیے گا. لیکن ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو چائنا میڈیا گروپ کو دیے گا انٹرویو ہے اس کو کس طرح ایلیبریٹ کریں گے سر آپ؟ میں سب سے پہلے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ان کی انٹرویو تھا وہ ایرانی ٹیلی ویژن کو بھی انہوں نے دیا تھا, اور بہت اچھا اس کے اندر انہوں نے موقف جو پاکستان کا تھا کہ ہم تو پیسفلی رہنا چاہتے ہیں اس ریجن میں ہر ملک کے ساتھ, لیکن اگر ملک کی سیکیورٹی کو اب تھریٹن ہوگی تو پھر اس کا اسی طرح ہی جواب دیں گے جو ہم نے دیا. ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. یہ پوری قوم. جی سر. یہ کہیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اچھا چلیں, آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں تصویر کہاں چلی گئی, گاڈ نوز. تصویر بھی آ رہی ہے یہ اچھا آ رہی ہے. اچھا جی. تو یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. پھر اس کا جواب یہی دیں. پھر بار بار کہا یہی ہے کہ ہم پیسفل کو ایگزسٹنس ہو, اور یہی آپ کے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی. اگر آپ آ جائیں چائنا کی طرف جو وزٹ ہے یہ بڑی اہم وزٹ ہے. میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ چائنا نے تھرو آؤٹ, اب جتنے عرصے سے چائنا کی ایک گلوبل پاور ایمرج ہوا ہے, وہ اس نے ہمیشہ ملکوں کو کہا ہے کہ جی آپ آپس میں جو آپ کے معاملات ہیں وہ پیسفل طریقے سے حل کریں. اور انہوں نے پروو کیا ہے. ان کا بارڈر کا ایشو ہے رشیا کے ساتھ, لیکن انہوں نے ان کو بیک برنر پہ رکھا ہے, اور وہ اپنا فوکس کر رہے ہیں کہ جی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. یہاں پاکستان انڈیا کا جب مسئلہ کھڑا ہوا, چین نے دونوں ملکوں کو کہا کہ جی آپ اس معاملے کو افہام تفہیم کے ساتھ حل کریں. ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی سمجھ بوجھ سے باہر تھی یہ بات کہ بھائی ایشو آپ نے کھڑا کیا ہے جس پر آپ پاس پروف نہیں ہے. تو اب یہ جو یہاں پر وزٹ ہو رہی ہے اس کی بڑی اہم ہے, بتاؤں آپ کو. ایک تو یہ بائیلیٹرلی یہ پاکستان کی جو ہے نا 3 لیول پر ہم عرصہ دراز سے ڈسکشن کرتے ہیں. پاکستان چائنا سیاسی ہے, اور سینئر آفیشلز کی ہے, پولیٹیکل لیڈرز کی ہے, اور پھر یہ جو عسکری قیادت ہے. تینوں کی ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہتی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اب جو اس کی اہم ہے, یہ لگتا مجھے ہے کہ یہ وزٹ جو تھی پہلے سے یہ کیا پلانڈ تھی. اس میں جو عام بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ پاکستان چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک ہمیشہ سے جب بھی وزٹ ہوتی ہے تو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پازیٹیو, ایک نیکسٹ سٹیپ پہ ہم چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ چائنا نے پھر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کی جو سولیڈیرٹی انٹیگریٹی ہے ہم اس کے ساتھ آپ کے کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا افغانستان کے اوپر یہ جو بات ٹرائلیٹرل ہے, لگتا ہے کل افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر بھی وہاں آ رہے ہیں. تو یہ بیٹھ کر تینوں ملک سمجھتے ہیں, اسپیشلی پاکستان چائنا کی پہلے بات چیت ہوئی. آپ دیکھیں اس میں میرا بیچ میٹ بھی ایڈوائزر صادق صاحب بھی گئے ہیں وہاں پر. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انگلش میں کہتے ہیں دی ایلیفنٹ ان دا روم وہ افغانستان ہے. ان کو یہ تینوں جو ملک بیٹھیں گے تو اب جو ڈسکشن ہے یہ افغانستان کو باور کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی جو آپ جو ہے نا, اگر آپ نے کوئی ایگزسٹ کرنا ہے اپنے نیبرز کے ساتھ تو اس کی کو ایگزسٹنس میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگی. ہم آپ کی جو کنسرنز ہیں پاکستان اور چائنا کنسرنز ان کو آپ سمجھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ یہاں پر ٹھیک ہے, جو ہماری جو ٹیررزم کا جو ہمارا سیکیورٹی کا تھریٹ ہمیں بھی ہے, بالکل چائنا کو بھی ہے. ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ ٹرائلیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں. سر, خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے بہت جی سی پیک کا دیکھیں نا, یہ یہاں پر عرصہ دراز سے ایک بلا وجہ کے سوشل میڈیا پہ بھی اخباروں میں پروپیگنڈا آتا رہا
کہ جی وہ دیکھیں کہ جی سی پیک کے پھر بھائی سی پیک نے جو پاکستان کی انفراسٹرکچر کو جو ایک کوانٹم جمپ دیا ہے تو پہلے تھا ہی نہیں کوئی. آپ کو پیسے آپ کو تو دیکھیں نا ان چیزوں کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے تو آپ کو کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو یہ چائنا نے کیا ہے. ٹھیک ہے چائنا کا بھی فائدہ ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ تو پاکستان کو ہے. تو اس میں یہ ہے. اور پھر یہ جو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو یہ اس میں ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اب جو سیکنڈ اس کا جو اب اس کو تھرڈ سوری جو اس کا جو سٹیپ ہے تھرڈ سوری اس کا جو پارٹ ہے سی پیک کا اب اس پہ ہم جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں تو چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سر جو لوگ لاسٹ کوشچن skeptics آپ سے ہیں لے لیتی ہوں شاہد صاحب. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم معیشت کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھا لیں لیکن یقیناً جب تک دہشت گردی کو ہم ختم نہیں کریں گے ہمیں وہ فروٹفل نتائج نہیں مل رہے ہیں. اس وقت جو افغانستان کے ساتھ معاملہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. یہ جو سیف علی کی ملاقات ہونی چین پاکستان افغانستان کا پاکستان چین سے اس معاملے میں بارہا بات بھی کر چکا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو پاکستان چائنا نے اگر آپ دیکھیں تفسیریں بھی آئی ہیں خبر بھی ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کیا. اس کے ایجنڈے میں یہ بھی تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ ملیں گے افغانستان ٹرائلیٹرل ہوگی تو چائنا اور پاکستان آن دا سیم پیج ہیں کہ افغانستان کو سمجھایا جائے گا یہ آپ کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ آپ دہشت گردی کے آپ خود تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا دیکھیں پہلے تو کہتے ہیں جی ہمارا پورے ملک پہ کنٹرول ہے. اگر آپ ملک کے کنٹرول ہے تو پھر یہ کس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے وہ مارتیں پر چھپ جاتے ہیں وہاں جا کر. یہ چائنا کو بھی ان چیز پر ان کو کنسرن ہے. ان کا جو علاقہ جو ساؤتھ ایسٹرن ہے اس میں بھی ان کے یہاں کے جو دہشت گرد جا کے چھپ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل میں مجھے بہت امید ہے کہ یہ ایک دو ملک چائنا اور پاکستان ایک پیج پر افغانستان کو سمجھایا جائے گا. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارا بھی جسے کہتے ہیں پیشنس اب ختم ہونے لگی ہے تقریباً. کیونکہ بہت لیول کے اوپر ہم ڈسکشن کے ساتھ کر چکے ہیں بار بار کہہ چکے ہیں. یہاں بھی جب باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمارے جوان مارے جاتے ہیں ہمارے جو عام سیونین مارے جاتے ہیں اس کا ہمارے پاس جواب نہیں وہ کیا دیں. تو یہ چیزیں چل نہیں سکتی. یہ اس کا خاتمہ ہوگا اور چائنا پاکستان میں سمجھتا ہوں کل ایک بہت ہی ڈیسائسو ڈیسیژن لی جائے گی انشاءاللہ. کیسر صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹس کر دیں کیونکہ کل کا دن بھی ایک بڑا امپورٹنٹ دن رہے گا اور خاص طور پہ جو چین کو تحفظات رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اقدامات بھی اٹھاتا رہا ہے مگر جو دہشت گردی سرحد پار سے ہوتی ہے اس پر پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہوگا کل کے دن؟ دیکھیے میں چائنا کے بزنس مینوں سے کافی رابطے میں ہوں. کئی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے مجھے رابطہ کیا ہے. وہ بلوچستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ پرٹیکولرلی منرلز پہ کرنا چاہتے ہیں اور گوادر پورٹ کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے ریسنٹلی وہاں پہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اپنے فنڈ سے انہوں نے وہاں شروع کیا ہے بہت بڑی جہاں پہ بڑے بڑے جہاز بھی آ سکتے ہیں. تو چائنا کا تو انٹرسٹ ہے ایک تو یہاں بزنس بہت اچھا ہے بزنس وائز بھی لوکریٹو ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی بھی بہت گہری ہے. یہ بلوچستان کے اپنے مفاد میں یہ امپریشن دے دیا گیا کہ شاید چائنا کے ان کے بلوچستان کے مفاد میں نہیں ہے ان کی انویسٹمنٹ. غلط قسم کی پروپیگنڈا کیا گیا. انڈیا اس میں بالکل انوالو ہے. جو کچھ یہ جعفر ایکسپریس کے معاملے ہوئے یہ جو لگاتار معاملے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک ڈفرینٹ سینیریو شروع ہو چکا ہے. چائنیز کو اس بات کا کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ ابھی جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس میں ہمیں ریزسٹنس نہیں ہوگی. تو اس حساب سے اور میں سب سے امپارٹنٹ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رول کو کیونکہ کشمیر کا معاملہ بالکل اجاگر ہی نہیں تھا. کشمیر کو انڈیا بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھا. اس معاملے کو اٹھانے کا انہوں نے ضم کر لیا تھا. لیکن امریکہ نے یہ کہا کہ اس وقت تک جب تک کشمیر ریزالو نہیں ہوگا اس علاقے میں امن نہیں آئے گا اور یہ کبھی نہ کبھی پھر تھوڑے عرصے بعد ایسکیلیشن ہو جائے گی. تو امریکہ کی انوالومنٹ مجھے بڑی گہری لگ رہی ہے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ انہیں ورلڈ پیس کا ایوارڈ بھی ملے اور میں یہ سمجھتا ہوں ملنا بھی چاہیے. ہی فل ڈیزرو اٹ کیونکہ انہوں نے یہ تمام جنگیں ختم کرنے کے لیے اور پاکستان اور انڈیا بہت بڑے ممالک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اربوں لوگ یہاں رہتے ہیں اور جب تک یہ آپس میں
कोई सेटल नहीं होगा, देखिए मसला इस तरह तो नहीं हल हो जाएगा कि सीज वायर हो गई। ठीक है सर। तो इवेंचुअली ये मैं हालात पाकिस्तान के लिए आने वाला बहुत ही बेहतर देख रहा हूँ, ठीक है, मुल्क की इकानमी के लिए भी तो मुल्क की सियासी हालात के लिए। बड़ी अच्छी नोट पे आपने इख्तिताम किया। मैं अपने चारों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक वो वक्त था जब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, पाकिस्तान का एक वो वक्त था जब दुनिया से वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया था, तनहा हो गया था। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात की जा रही थी, मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही थी, मगर अल्लाह ने बड़ा करम किया। अल्लाह ने आज पाकिस्तान को वो मकाम दिया है जो तरक्की याफ्ता ममालिक को भी नहीं मिलता है। लेकिन हमें इन लम्हात को जो है वो कैश करने की, कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है हर गुजरते वक्त के साथ। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।